ماں باپ کی لڑائی میں، بزرگوں کی لڑائی میں، بڑے رشتہ دار جیسے ہوتے ہیں، تایا تائی، چاچا چاچی، ان سب کی لڑائی میں جو آپسی محبت ہوتی ہے وہ بالکل ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے، اور نفرت اور جسے کہتے ہیں شدید قسم کا بدلہ لینے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اور افسوس کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایگزیکٹلی بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے کہ بچے بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، اور اپنے ہی کزنس کے ساتھ وہ بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں، لائک دے ڈونٹ وانٹ کہ دے شوڈ بی اے پارٹ آف اٹ۔ وہ ان کے نزدیک کہ اگر میرے امی ابو کی لڑائی ہو گئی ہے تایا تائی کے ساتھ تو میری بھی لڑائی ہو گئی تایا تائی کے بچوں کے ساتھ، لہٰذا وہ آٹومیٹکلی ٹریول کر جاتا ہے، جو میرے نزدیک ایک بڑا ڈینجرس کام ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کو تو الگ ہونا چاہیے۔ ماں باپ کی لڑائی ہو گئی، اٹس اوکے، ہو جاتی ہے، لیکن بچوں کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے بالکل بھی۔ بچے جب بیچ میں آ جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے بڑا جسے کہتے ہیں نا نیگیٹو امپیکٹ لے کر آتا ہے۔ وہ ان کے لیے بچپن سے ہی چھوٹے چھوٹے دل ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے دماغ، ان کے بیچ میں نفرتیں، اور پھر جیسے میں نے ابھی کہا وہ ونڈکٹیو ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بدلہ لینے کی خواہش ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ بالکل بھی ایک پازیٹیوٹی کی طرف ان کو نہیں لے کے جاتی۔ وہ بچپن سے ہی اس بارے میں تیار ہو جاتے ہیں کہ اچھا اب دیکھنا میں اس کا جواب کیسے دوں گا، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اچھا میں اس کو جگہ جگہ پہ جا کر کیسے رسوا کروں، یا اس کے بارے میں کیسی غلط بات کروں جس سے میرے دل کو آرام پہنچے۔ میرا بچوں کے ساتھ کیونکہ بہت زیادہ انٹریکشن رہتا ہے، ویسے تو ماں باپ کے ساتھ بھی بہت رہتا ہے، تو میں نے یہ دیکھا کہ بچے کاپی کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو۔ او مائی گاڈ، ایٹ ٹائمز وہ اتنے زبردست طریقے سے کاپی کرتے ہیں کہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے مجھ کو، کیونکہ اگر تو وہ پازیٹیو طریقے سے جا رہے ہوں تو یو فیل بیوٹیفل۔ جیسے کہ اگر ایک والد نماز پڑھتا ہے تو چھوٹا بچہ ساتھ ہی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کرتا ہے سجدے میں جانے سے پہلے، اس کو بالکل نہیں پتا ہوتا، لیکن وہ کاپی کر رہا ہوتا ہے اپنے باپ کو۔ اور اسی طرف اگر اس کی والدہ جو ہیں وہ ایک آرٹسٹ ہیں، ایکٹر ہیں، تو وہ بھی ایگزیکٹلی وہی کرتا ہے یا کرتی ہے جو اس کی ماں کرتی ہے۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی، حالانکہ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ آرٹسٹ نیگیٹو ہوتا ہے، لیکن کردار جو وہ ادا کرتے ہیں وہ نیگیٹو ہو سکتا ہے۔ اب وہ نیگیٹو اثر ہم پر زیادہ جلدی کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ بچے کے اندر صلاحیت کر جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے ایسا ڈرامہ پلے کرتا ہے، ایسا آرٹسٹ بن کے وہ ایکشن دکھاتا ہے کہ وہ ہر رشتہ اس کے سامنے نیچا چلا جاتا ہے، which is absolutely something very dangerous۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری پود جو سیکھ رہی ہے وہ بڑے ہو کر ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ایسا جھوٹ بولے گی کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ ہمارے گردن کیسے اور کب کاٹ گئی۔ ہمارے بڑوں کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جن سے ہمیں نفرت ہے، کیونکہ نفرت تو زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ ہوتی ہے کہ جس سے مجھے نفرت ہے اس سے میرے بچے بھی نفرت کریں، اور اگر جس سے مجھے محبت ہے تو میرے بچے بھی محبت کریں۔ اور وہ یہ اس میں بھول جاتے ہیں کہ ان کے بچے جو سیکھ رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی بڑے ہو کر ان کے ساتھ بھی ویسا ہی کریں گے۔ جیسے لیٹ سے میں کہیں گئی اور میں نے کسی کو سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، اس کے ساتھ ہی اس کا بیٹا کھڑا یہ چیک کر رہا ہے کہ میرے باپ نے اس کا سلام کا جواب نہیں دیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بڑا ہو کے اپنے باپ کو بتائے گا کہ ہیلو ڈارلنگ، اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں، بھی تو میں بچہ تھا، تمہیں کچھ کہہ نہیں سکا، لیکن اب میں تمہارے سلام کا جواب نہیں دوں گا، اور اسی طرح تمہارے مختلف دوستوں کے ساتھ رویہ رکھوں گا، کیونکہ میں اپنے موڈ کے مطابق کام کروں گا، میرا دل چاہے گا۔ تو ہم ان ایکسپیکٹڈلی بلکہ انفارچونیٹلی ہر وہ چیز ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں میں۔ نیگیٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے، پازیٹیوٹی کی نہیں، جو کہ آگے جا کے ہمارے ہی لیے ایک جسے کہتے ہیں نا کوسچن مارک، سوالیہ نشان کا جسے کہتے ہیں حرف، کیا وہ تو زندگی کا حصہ بن جائے گا آپ کے لیے، تو وچ از ٹیریبل۔ یہ تو ہوگا۔ ہماری لائف میں آج کل گیجٹس کا بہت زیادہ رجحان ہو گیا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بچہ کھانا نہ کھائے تو اس کو موبائل پکڑا دو، اگر وہ پڑھنے سے ذرا اجتناب کر رہا ہے تو موبائل پکڑا دو کہ تھوڑی دیر تم اپنا ٹیب پکڑ لو، اس کے بعد ہم پڑھائی شروع کر دیں گے۔ وہ ایک لالچ سی دی جاتی ہے اس کو، لیکن یہی لالچ آگے جا کر اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک، میرے خیال میں خطرناک ترین رد عمل کا احساس اس کو دلاتی ہے، بلکہ وہ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا نے ہر ایک لڑکی کو ایک بہت اعلیٰ پائے کی ایکٹریس بنا دیا ہے، ڈانسر، ایکٹریس، ویمپ۔ اسی طریقے سے اس نے ہر لڑکے کو ایک ہیرو، ایک ولن اور ایک مرڈرر بنا دیا ہے، کیونکہ جو وہ دیکھتا ہے وہی اپنے اوپر اپلائی کرتا ہے۔ ہماری ایپس جو ہیں ہمارے بچوں کا بہت زیادہ بیڑا غرق کر رہی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ واؤ میری بیٹی کتنی حسین ایکٹنگ کرتی ہے، چھوٹی سی عمر میں کیا طریقے سے کھڑی ہوتی ہے، دیکھو تو صحیح، بالکل ماڈل لگتی ہے، ایک ٹانگ آگے ایک ٹانگ پیچھے، اور تھوڑی سی ایسے بھی کھڑی ہوگی۔ سو واٹ آر وی ٹیچنگ آور چلڈرن؟ جب وہ بڑے ہو کر یہی کام دوسروں کے ساتھ جا کر کریں گے، بوائے فرینڈز، گرل فرینڈز عام ہو جائیں گے، کیونکہ ہم ان کو سکھا رہے ہیں، ہم خود ان کو وہ پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ آؤ اس پر چلو اور اپنی تباہی کا باعث بنو، اور ہمارے لیے بھی
इसी दुनिया में भी और अगली जहान में भी जाकर बायस शर्मिंदगी और बायस जहन्नुम बनो। ये हो रहा है हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ। ये बिल्कुल ऐसे है कि सामने एक जैसे है ना जी लावा, जिसमें से पहाड़, जिसमें से लावा निकलता है, वॉल्केनो जिसे इंग्लिश में कहते हैं, आतिशफशां, वो सामने है और आपको पता है कि इसने फटना है, लेकिन इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि वाह इसके इर्द गिर्द का इलाका कितना खूबसूरत है, कितना ग्रीन है, उसके पास ही एक बड़ा जबरदस्त आइलैंड है, डजंट मैटर, जब वो फटेगा तब देखेंगे। हालांकि हमको पता है कि जिस तरफ हमारी नस्ल जा रही है, यूथ, हमारे बच्चे, हमको एग्जैक्ट दिल में पता है कि ये हमारे लिए क्या बनेगी। ये लम्हा फिक्रिया है, लेकिन हम इसको बहुत इजी ले रहे हैं। जब होगा तब देखा जाएगा, जब मरेंगे तब हम देखेंगे कब्र में क्या होता है। तो हमारी अपनी सोच क्योंकि ये है, तो आतिशफशां जब फटेगा तब देखेंगे। इससे बचेंगे कैसे? इससे तो जब तक नहीं बच सकते जब तक हम अपनी ट्रेनिंग खुद ना करें। बड़े लोग, बच्चों की तो बाद में ट्रेनिंग होगी ना, हम अपने आप को ट्रेन करेंगे तब हमारे बच्चे हमारे कदमों पर, जिसे कहते हैं नक्शे पा पे चलना पसंद करेंगे। हमारे तो अपने कदम इतने बहकते हुए हैं कि हमारे बच्चे उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं और वही करेंगे। और फिर हम जिसे कहते हैं ना घुटनों में सर दे के रोना, फिर हम रोएंगे जब हमारा बच्चा हमारे सामने खड़ा होकर कहेगा, ओ गेट लॉस्ट, ओ मामा तुम क्या करती रही हो, तुम्हारे तो 20 बॉयफ्रेंड्स थे, तुम्हारी तो एक्शंस ही खत्म नहीं हुए, तुमने अपना लिबास कभी देखा था। तो हम अपने बच्चों को क्या कहेंगे कि ओ नो ही वाज जस्ट अ फ्रेंड ऑफ माइन। नो वे, हम खुद वो रास्ता दिखा रहे हैं, खास तौर पे अपनी लड़कियों को, जिसमें सिवाय बेड़ा गर्क होने के और कुछ भी नहीं।